مدارس کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ خراسان میں ہوا. خراسان جس کو آج کچھ ایران کا حصہ، کچھ بلوچستان کا حصہ، کچھ ماور النہر اور سب سے زیادہ افغانستان، تو یہ خراسان کہلاتا تھا ان دنوں میں. اور یہ بغداد کی جو ہماری سلطنت تھی اس وقت، خلافت تھی، اس کا ایک بہت بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا. تو آپ کی سیاستہ جو ہیں وہ اسی علاقے میں لکھی گئیں. ترمذی، ابن ماجہ، ابو مسلم اور سب سے بڑھ کے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے یہ بھی یہاں لکھی گئی. تو یہ عجیب و غریب مردم خیز خطہ ہے جس نے ہمیشہ تاریخ کا رخ بدلا. اور اس کو ایک ٹوائنبی نام کے بہت بڑے ہسٹورینز ہیں، انہوں نے کہا کہ دس از دا ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری. یعنی راؤنڈ اباؤٹ وہ ہوتا ہے جہاں گول چکر کھا کے قوتیں یا تو آگے بڑھ جاتی ہیں یا پھر پیچھے لوٹ جاتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ دو سپر پاور تو ہماری زندگی میں وہ یہاں سے لوٹ کے گئیں. ایک جا رہی ہے، تقریباً جا چکی، اور دوسری جو ہے اس سے پہلے چلی گئی. تو یہ کیا عجیب بات ہے اور کیا ایک معجزہ ہے. اور میں بعض اوقات اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ کیوں رونما ہوا، یہ معجزہ کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس کا خواب دیکھ لیا گیا تھا. تو ہاں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ ایک بلوچ بچہ، ایک سردار اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اور اس مقابلے میں، مارکے میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور کیسے، طاقت کا توازن کیسے اسٹیبلش ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ ٹیکنالوجی کا خدا پٹ گیا، مار کھا گیا، سرنگوں ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے وہ کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آج ملا عمر کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تاج رکھ دیا. اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو ابرہہ کے ہاتھی آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست مداخلت کی تھی، لیکن آج وہ بابیل تو نہیں آئے، لیکن اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ بابیل پیدا کیے، اور انہوں نے اس سے بھی بڑا معجزہ کر کے دکھا دیا.